دیکھیں ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے کہ اس علم کا انطباق، اور ایک ہے آپ صرف گپ شپ کریں، اور ایک ہے ماشاءاللہ اس گپ شپ میں گرفت. تو جو آپ نے بات کر رہے تھے، جتنی حافظ توصیف صاحب نے مجھے سنائی ہے ماشاءاللہ بڑا محظوظ ہوا، اس لیے زیادہ لطف آیا کہ عمومی طور پر جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ قادیانی لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، مگر الحمدللہ آپ نے اس کو گچی سے دبوچ کے رکھا ہوا تھا، اس نے بتھیری کوشش کیا ادھر ادھر. اچھا مزے کی بات آپ کو یہ میں بتا دوں، آپ کی اطلاع میں یہ چیز رہے کہ یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ عامر حق سے میں اس کی براڈ پہ بات کرنے گیا، اس نے مرزا صاحب کے متعلق بدتمیزی کر دی اور یہ کیا وہ کیا ساری بات، یہ جھوٹا آدمی ہے. اس نے کیا کیا ہے، 2 دن سکپ کیے ہیں پورے. اس جو ہماری بہن اس کو چیلنج دے کے بلکہ یہ چیلنج کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ تم پھر عامر حق سے بات کر لو، تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. جب وہ بات طے ہوئی اور اس کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو میں نے کہا کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہنا، اب ڈبیٹ ہوگی اور ذرا تگڑے ہو جاؤ، ہوسٹ ٹو ہوسٹ ڈبیٹ ہوگی. اس نے اس کے بعد جو زبان استعمال کی ہے وہ گھٹیا ترین اور گندی ترین زبان اس نے استعمال کی ہے، گالی گلوچ کی، بدتمیزی کی، واٹس ایپ پر سارا ثبوت. اس کو یہ تھا کہ یہ بندہ کیا بتائے گا یا کیا سامنے لائے گا، وہ میں سامنے لے آیا اسکرین پہ، اور میں نے کہا یہ دیکھو یہ اس کی زبان ہے. اس کے بعد میں نے پھر اس کی جو ہے نا اس کی ٹیوننگ کی ہے، اس کی ٹبری میں نے ٹائٹ کی ہے، اس کی ٹھکائی کی ہے. تو اس کے بعد اس نے رولا ڈال دیا کہ دیکھو جی مرزا صاحب کے متعلق یہ کہہ دیا. او بھائی تو 2 دن پہلے جو گالی گلوچ کرتا رہا ہے، میں نے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے تو جواب دیا جا کے لائیو براڈ میں شروع جب ہوئی ہے، جب تو میرے سامنے آیا بندوں کی طرح پبلک میں. ایسا یہ منافق آدمی ہے، ادھر جا کے لوگوں کو کہتا ہے میں تو عامر حق سے بات کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے ایسے ایسے کہہ دیا اس لیے میں نے بات نہیں کی. حالانکہ یہ 2 دن پہلے میرے ساتھ ٹچکریاں کرتا رہا، پرائیویٹ میں گالی گلوچ کرتا رہا، بدتمیزی کرتا رہا. یہ ہے ان کا جی جی، فرق، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. یہ مجھے بھی اور ہاں مجھے بھی میسج کرتا ہے، مجھے بھی میسج کرتا ہے. پھر اس جو ریکارڈنگ سنا ہے اس کے بعد مجھے یہ میسج کرتا ہے، کہتے ہیں تو کون سا اللہ کا ولی ہے جو تیری جگہ پر کوئی اور تیرے بات کریں گے، تو خود ہاں بات کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کوئی اتنا بڑا اللہ کا ولی جو تو بات نہیں کر سکتا، تیرے کوئی اور کریں گے. ہاں ہاں، یہ دیکھیں قاری صاحب، یہ زبان. قاری صاحب وہ نا عامر بھائی نے نا ایک ریکارڈنگ کروائی ہے، آپ نے اس کو سینڈ کرنی ہے. یہ کہہ رہا تھا نا سیکر بھائی سے میں بات کروں گا سورۃ اعراف پہ جو اس نے آیت پڑھی، تو وہ جی جی عامر بھائی کا ایک بیان ریکارڈ ہے، وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا، وہ سن کے نا جو آپ اس کو سینڈ کریں. جی جی. میں نے وہ یوٹیوب پہ نا دیکھا ہے مناظرے عامر حق صاحب کے، وہ دیکھے ہیں اس اویس کے ساتھ جس طرح کیا ہے نا آپ نے. اویس نام ہے نا اس کا، ہاں جی جو ملک میرے پہ اویس بیٹھا تھا. کمار، اویس کمار. ہاں تو ہاں تو وہ جس قابل تھا اس کی ٹیوننگ کر دی، بس سمپل. ہاں زیادہ دیر نہیں لگتی، 2 منٹ تک کام ہے یار. اچھا، میں نے میں آپ کو حضور نہیں جانتا تھا بالکل، صرف توصیف بھائی سے اس دن جب اعظم سیفی نے مجھے واٹس ایپ پہ آگے چیلنج کیا، تو میں نے توصیف بھائی سے بات کی، تو انہوں نے آپ کا نام لیا. پھر میں نے آپ کا وہ مناظرہ سنا اویس کے ساتھ جو ہو رہا تھا. تو جب آپ نے پہلی بات پہ گرفت کی نا، پھر پتہ چل گیا مجھے. جب اس نے کہا نا کہ آج کی جو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے، تو ہاں آپ نے ہاں فوراً بولا آپ نے براڈ کاسٹ نہیں ہے. میں نے کہا بس پھر نام دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل ایسا. یہ اعظم میں نے سیفی کے کہا ساتھ بھی، میں نے کہا اعظم سیفی کے ساتھ ہماری ڈبیٹ ہو جی چکی جی ہوئی ہے تقریباً 5-6 سال پہلے. اس کے ساتھ پراپر ڈبیٹ ہو چکی ہے حدیث کے ایک ٹکڑے کے اوپر، نزول من السماء پر. تو اس کو اچھے سے پتہ ہے، اس کو اچھے سے میرا پتہ ہے. تو برل جی چلیں جی اچھا اگر آتا ہے تو اچھی بات ہے. میں تو کہہ دیا کہ آ جائے، اسی آیت پہ آ جائے. میری صرف ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے، حقیقت یہ ہے، وہ شرط صرف اور صرف ایک ہے. اس نے جو پہلے میرے ساتھ بد کلامی اور بدتمیزی کی ہے نا، اس کے اوپر یہ معافی مانگے. میں سورہ آراف کی آیت نمبر 35 کے اوپر اس کے ساتھ خالصتاً نحوی اور علمی اور قرآنی اور سنی طریقے سے اس پر بات کرنے کے حوالے سے تیار ہوں. آ جائے، ٹھیک ہے جی. یہ آئے آ کر یہ کہے کہ اس نے جو پچھلی بار حرکت کی تھی وہ اس کی غلطی ہے، اس نے پہل کی تو معافی مانگنی چاہیے. اس کے بعد جو مرضی ہے آ کے میرے ساتھ بات کرے، ہوسٹ ٹو ہوسٹ، کیا دقت ہے؟ یہ جی کوئی جی. بندے ابھی کھاتے انہوں نے ہیں. مجھے سینڈ کی ہے اپنا، حافظ صاحب نے مجھے وہ سینڈ کی ہے، لنک بھیجی ہے جو اپنا امتیاز بھائی کا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ اعظم سیفی کے ساتھ. جی 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 جی. کمال ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہاں ہمارے مجاہدین کو سلامت رکھے. یعنی ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بڑے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے طور پر پیدا کیے ہیں، اسباب کے طور پر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اسباب میں شامل کر لے. میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ کہ تو دین کی، اے میرے مولا آپ ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے اسباب میں سے بنا دے.
اپنے اب ہمیں نہیں جی پتا ہمارے میں کیا صلاحیتیں ہیں. اے اللہ تو ہمارا خالق، تو ہمارا مالک سب سے بہتر جانتا ہے. ہمیں ایک پرزے کی طرح اس دین کا کام میں استعمال کر لے اور اس کو قبول کر لے، بات یہ کافی جی ہے. بالکل آمین. یہ اپنا حسین بھائی، حسینی بھائی، یہ مجھے 2 منٹ بگ سکرین پہ کر دیں، میں آپ کو کچھ دکھانا گا. جی جی دکھائیں جی. اس وقت جو میرا مطالعہ چل رہا ہے، کام چل رہا ہے جس پہ، وہ صرف یہ ایک ہے، آپ ماشاء دیکھیں. اللہ. فتنہ قادیان کا رد بلیغ. ماشاء اللہ. یہ تقریباً ٹھیک ہے. 800 صفحات پر یہ ہے، مفتی سجاد علی فیضی صاحب کی ہے. اور دوسرا الحمدللہ یہ ابھی میرا مطالعہ چل رہا ہے، ایک یہ ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آیات مسیح علیہ السلام، زبردست. یہ تقریباً 600 صفحات کی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات. کمال کیا ہے مفتی صاحب نے نا، کمال کیا ہے اس کے. یہ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عامر بھائی، یہ میں کہتا ہوں ہر ہمارے ڈیبیٹر کے پاس اور ہمارے مجاہد کے پاس ہونی چاہیے. یہ جو فتنہ قادیان کا رد بلیغ ہے نا، اس میں ان کے اعتراضات اور جواب، پھر ان پر سوال. اچھا، کمال کیا زبردست، ہے مفتی صاحب نے. بہترین. یعنی یہ مناظرانہ اسلوب میں لکھی گئی ہے. جی جی مناظرانہ. زبردست زبردست. ہاں نہیں، بڑا بڑا ان کے ضرورت ہے. سوال، جی جی ان کے سوال دیکھیں نا، کمال تو دیکھیں. ان کے سوال، پھر اس کا جواب، اس پر 3-4 یعنی کہ جواب، ایک سوال کے 3-4 جواب اور دلائل کے ساتھ، پورے اپنا ریفرنس کے ساتھ، پھر اسی سوال پر ان پر سوال کیا. بہترین بہترین، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جی. بالکل، یہ تو پڑھنے والی کتابیں. اچھا، یہ پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں، میں پھر اصل میں PDF دیکھتا نہیں ہوں، میں صرف چلیں اپنا ایک نظام ہے شروع سے. میں عامر بھائی سرچ کر کے نا پھر آپ کو ڈی ایم کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے گا پی ڈی ایف میں ہوں، نہیں تو ہارڈ کاپی پر پتہ بڑی دیر لگ جاتی ہے اچیو کرنے میں، پھر ڈلیوری ہے وہ ساری. میں ڈھونڈتا ہوں PDF میں، پھر میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. لیں جی، ساحل بھائی آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں لے رہا ہوں اجازت. ٹھیک ہے لے جی. میں تو تہاڈے واسطے اچھا آیا عامر بس بھائی، یہ چلتا. عامر بھائی، جی 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 عامر بھائی ایک بات ہے، ایک منٹ. یہ نیچے انہوں نے لکھا نا، شیر بھائی آج ایک قادیانی کی براڈ پہ میں گیا نا، انہوں نے مجھے اوپر لیا تو میں بات کرنے لگا. میں نے کہا میں بات کر سکتا ہوں. کہتے ہیں شیر بھائی آپ خاموش رہیں. میں نے کہا آپ شیر مانتے ہیں؟ کہتا ہے یہ تو اس کو نیچے گراؤ، یہ تو مولوی ہے، یہ آئیڈیا تبدیل کر کے آتا ہے. میں نے کہا اتنا کافی، آپ نے شیر کہہ دیا. زبردست زبردست. نہیں قائم رہے. یہ اللہ کے حکم سے یہ محمدی شعر ہے، جو مرزیوں شعروں کو اللہ کے حکم سے، جو خود کو شعر کہتے ہیں نا مسیحی شعر، مسیح موعود کے شعر. ایک گیدڑ نے گیدڑ، مرزئی گیدڑ. تو اللہ کے حکم سے بے یہ شک. محمدی شعر جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب رکھے. ساحل بھائی حکم کریں، میں پھر زیادہ اصل میں ساحل بھائی میں بڑی دیر سے نکلنا چاہ رہا تھا. اچھا تو مگر یہ ہے کہ اس لیے میں نے آپ کو جب دیکھا، میں نے کہا ماشاءاللہ باپ آ گئے ہیں تو اب آپ سنبھالیں. تو میں اجازت لوں. نہیں، میں نے کہا آج اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی شکار بھی نہیں ہے تو خیریت ہو. نہیں آج بڑی مزے کی توصیف بھائی نے اپڈیٹ دی ہے. یہ توصیف بھائی بڑی دور سے بندے گھیر کے لا رہے ہیں آج، آپ کو پتہ ہے. ہاں تو یہ ماشاءاللہ بندہ گھیر کے لائے ہیں اعظم سیفی کو، انہوں نے جناب پیغام پہنچانا ہے. اور ماشاءاللہ یہ شعر آ گیا بھائی جو قاری صاحب ہیں الحمدللہ حضرت، بڑی ہی زبردست ماشاءاللہ ان کی گفتگو مجھے سننے کو ملی. انہوں نے اعظم سیفی کو کارنر کیا ہوا تھا ماشاءاللہ. ہاں بڑا بہترین، زندہ باد. ٹھیک ہے جاری رکھیں. ٹھیک ہے ساحل بھائی پلیز آپ کہہ رہے ہیں میں جاتا ہوں. اوکے جی، اللہ حافظ. سب کو سلام. وعلیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام حافظ بھائی. سر اچھا حافظ صاحب جی حافظ توصیف صاحب، مجھے بھی اجازت دیں، ہماری طرف نماز مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. جی بالکل. تھینک یو آپ کے آنے کا. میں اس لیے شیئرنگ لگا رہا تھا، میں کہا آج عامر بھائی سے آپ کو ملوا دیں، جن کا آپ کو نام بتایا تھا. جی ساحل بھائی السلام علیکم، اور حسینی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لو ساحل بھائی، اپنا قاری صاحب نے نا، آپ کو شاید بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں، وہ قاری صاحب نے نا اعظم سیفی رضی کے ساتھ بات کی، تو رضی نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں گا جی آپ کی کتابوں سے. تو اس نے اعظم سیفی کو نمبر دے دیا کہ یہ کتابوں سے بات کرنا چاہتا ہے. رضی بھاگ گیا خود کے، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں یہ ہے. انہوں نے کہیں سے اس کا نمبر نکال کے قاری صاحب کا، وہ قاری صاحب کو کہا کہ جی اعظم سیفی نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کریں، آپ مرزے کی کتابوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا
وہاں پہ انہوں نے مجھے کال ملائی، کہتے توصیف بھائی اس طرح نا وہ ہوا ہے تو بتائیں. میں کہا جی آپ نے اس سے بات نہیں کرنی، آپ نے جا کے 2 نام لینے ہیں، ان کو لانا میرا کام ہے. ایک عامر حق بھائی کا، میں کہ جہاں پہ وہ لفٹ جائے کہ وہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، تو دوسرا آپ نے سیکر بھائی کا نام لے لینا. میں کہ لانا میرا کام ہے. اس کے بعد پھر میں نے عامر بھائی کو وہ ریکارڈنگ سنائی. یہ اوپر چڑھ گئے اعظم سیفی کے پاس، میں عامر بھائی نے ریکارڈنگ سنائی. عامر بھائی رات بات کے برا کہندے صحیح قاری صاحب نے کارنر کیتی رکھا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو کہہ رہے تھے کہ یار وہ ہے عامر حق بھائی ہیں کون؟ سیکر بھائی سے تو میں نے ملاقات کروا دی تھی. کہتے عامر بھیا ہے کون؟ آج بیٹھے تھے، میں بھی سنوا ہی رہا تھا تو میں نے ان کو شیئرنگ لگائی ہے آگے. میں کہا آج آپ کو ملواتا ہوں عامر بھائی سے. ٹھیک ہے. عامر بھائی نے بھی ایک ریکارڈ کروا دی ہے اعظم سیفی سے. وہ کہتا میں سیکر سے بات کروں گا. بلا کب؟ کہتا میں سیکر سے بات کروں گا جب وہ میری براڈ پہ آئے گا اور درود و سلام پڑھنے، مجھے درود و سلام پڑھنے سے نہیں روکے گا. اور کرتے ہیں شرطیں لگا دی ہیں نا نومن تیل ہوگا نا راتا ناچے گی. اینڈ سنواؤں؟ ہاں ہاں ضرور سنوائیں، کیوں نہ سنوائیں ضرور. کال آ گئی تھی. اینڈ سنواؤں؟ اینڈ سنواؤں؟ جی ضرور، کیوں نہیں، سنوائیں سنوائیں. آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ آ جائیں. ہماری طرف سے عامر حق صاحب ٹرائی کریں گے آپ آ جائیں. عامر حق تو جاہل انسان ہے، اس کو تو میں نے ایک دفعہ حکومت کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک ساتھ سے 2 دفعہ نہیں کرتا. عقلمند انسان ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹکر نہیں کرتا. آپ سیکر صاحب سے بات کر لیں. میری بات سنیں، اسی موضوع پر آپ سیکر صاحب سے بات کر لیں. اس موضوع مرزا صاحب کی کتابوں پر مرزا صاحب کی کتابوں پر سیکر سے بات کر لیں. سیکر صاحب کو آپ یہ کرائیں. سیکر صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر حکم بھیجنے سے تو نہیں روکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ادب اور احترام سے بات کریں. ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ حافظ صاحب اس کی نا ریکارڈنگ کلیئر نہیں آ رہی، آپ مجھے نا واٹس ایپ کر دیں اس کو. وہ میں آپ کو نمبر سینڈ کرتا ہوں، مجھے ایک میسج کریں، میں آپ کو پوری واٹس ایپ کرتا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے. 11 منٹ کی ریکارڈنگ ہے. کیونکہ ابھی پیچھے سے شور زیادہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھے سینڈ کر دو واٹس ایپ. میں کر دیتا ہوں. وہی اس نے شرطیں نچوڑ یہی ہوگا، اس نے شرطیں ایسے لگا دی ہوگی، نہ راجا نومن تیل ہوگا نہ راتے ناچے گی. نہیں، اینڈ پہ مفتی صاحب نے اینڈ پہ جملے بولے ہیں نا، عامر بھائی بھی پڑے اینڈ پہ کہتے ہیں کہتا ہے ریکارڈنگ آن کریں. ریکارڈنگ مفتی صاحب نے ریکارڈنگ آن کروایا. کہتے ہیں آپ جاہل ہیں اور میں عالم دین ہو کے میں آپ جاہل سے بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کیا بات. میں آپ کو نمبر سینڈ کر رہا ہوں تو آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو جی ٹھیک ہے حافظ بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. نہیں حسینی بھائی، اوکے پھر اللہ حافظ، فی امان اللہ.